اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہمارے لیکچر کا جو پہلا موضوع تھا رمضان کے حوالہ سے وہ عظمت رمضان تھا، اور آج ہم آپ کے سامنے رمضان کے حوالہ سے دوسرا لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، مقصد روزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینہ میں قرآن کو نازل کیا اور روزہ رکھنے کا پورا مہینہ حکم دیا۔ تو آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے استفادہ فرمائیں گے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کی ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پر نازل ہوا، اور ترتیب کے لحاظ سے قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے 2 نمبر پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں مقصد قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئیں ان کو مومن کہتے ہیں، یعنی اے مومنو، کتب علیکم الصیام، کتب لکھ دیا گیا، فرض قرار دے دیا گیا، علیکم آپ پر، صیام روزے، اے مومنو آپ پر روزے فرض قرار دے دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کما جیسے کتبہ لکھ دیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں لکھ دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم نیک ہو جاؤ۔ اب قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض قرار دیے تھے، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بھی روزے کو فرض قرار دیا، لیکن ان میں اور اس امت محمدیہ میں فرق یہ ہے کہ اللہ نے ان کو لوگ کہا اور امت محمدیہ کو مومن کہا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومنو آپ پر روزے فرض قرار دے دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ یعنی مقصد روزہ قرآن کی اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ ہر انسان جو اس مہینہ کو پائے وہ روزہ رکھے، یعنی روزے سے مراد وہ تمام کبھی گناہ چھوڑ دے جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور جب انسان تمام کبھی گناہوں کو چھوڑ دے گا تو وہ انسان متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا۔ جب انسان متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو پسند فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا ہے تاکہ وہ میرے بندے کو ورگلا نہ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں جو بھی انسان اس ماہ رمضان کو پائے وہ اس مہینہ کے روزے رکھے، تاکہ وہ انسان نیک اور پرہیزگار ہو جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، اور جب وہ گناہوں کو چھوڑ دے گا تو انسان نیک اور پرہیزگار بن جائے گا۔ جب نیک اور پرہیزگار بن گیا
تو یہی مقصد روزہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم خود کو روزہ رکھ کر نیک اور پرہیزگار بناؤ۔ دوسری طرف اگر انسان روزہ رکھتا ہے لیکن وہ نیک اور پرہیزگار نہیں بنتا تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس موقع پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ ایک خاتون اپنی بہو کو گالیاں دے رہی ہے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو بلایا، اور جب بلایا تو نوکروں سے فرمایا کہ جاؤ اس کے لیے کھانا لاؤ۔ جب نوکر کھانا لے کر آئے تو اس عورت نے ہاتھ باندھ لیے، جناب میں روزے سے ہوں لہٰذا میں کھانا نہیں کھا سکتی۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا کیسا روزہ ہے کہ تو روزے میں بھی ہے اور گالیاں بھی دے رہی ہے۔ اب اس بات سے معلوم ہوا کہ روزہ صرف اور صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کی زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، یعنی پورے وجود کا روزہ ہے۔ اپنے پورے وجود کو اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کا نام روزہ ہے۔ اب جب بندہ اس ماہ کے روزے رکھتا ہے، ایک مہینہ روزہ رکھتا ہے، تو 11 مہینے انسان اس پریکٹس سے فیض یاب ہوتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی انسان کو روزے کے وسیلہ سے متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آج کی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔